تحریک آزادی میں اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، علماء کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہ سلسلہ میں نے اس لیے بھی شروع کیا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، تاریخ بھی اسے بھلا دیتی ہے، اور غیر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے خود اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ غیروں سے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری تاریخ وہ یاد رکھیں۔ ہم نے جب خود اپنے علماء کی تاریخ کو بھلا دیا، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھلا دیا، تو غیروں سے شکوے کا کوئی حق نہیں رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آزادی کی جو لڑائی چلی ہے وہ تقریباً 200 سال تک یہ آزادی کی لڑائی چلتی رہی ہے، اور انگریز مورخ ایڈورڈ ٹامسن نے لکھا ہے تاریخ کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور یہاں سے انگریزوں کو بھگانے والے اصل میں جو مجاہدین ہیں وہ اصل میں مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ اصل میں انگریزوں نے مسلمانوں سے ہی حکومت کو چھینا تھا، تو مسلمان پیش سے لڑتے رہے، اور 200 سال تک لڑنے کے بعد بالآخر انگریزوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ روٹی کے آخری ٹکڑے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ آخری لقمے سے پیٹ بھرتا ہے، آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، پوری روٹی سے، پورے کھانے سے جو ہے پیٹ بھرا کرتا ہے۔ ایک کام ہے جس کے لیے جد و جہد 200 سال سے ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد نے قربانی دی، اپنی جان کو نثار کیا ہے۔ اس کام کے اخیر میں کوئی آدمی آ کر ہاتھ لگائے اور یہ کہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا اور ماضی کی تاریخ کو فراموش کر دیا جائے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی۔ آج ملک کی آزادی کے سلسلے میں جو چند نام لیے جاتے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ مہاتما ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ تو آخری لقمے کی طرح ہیں، یہ تو اخیر میں آئے ہیں، اور ان کو لانے والے بھی مسلمان ہیں، لیکن ابتدا میں جو انگریزوں سے ٹکراتے رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا دوستو، میں اصل میں تقریر کے انداز میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، تدریس کے انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تدریس یعنی سبق سمجھانے کے انداز میں، تاکہ آپ یاد رکھ سکیں کہ 1601 میں ہندوستان انگریز آتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ 1612 جنوری کے مہینے میں ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آتا ہے۔ 1600 میں انگلینڈ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی گئی، اور جنوری 1612 عیسوی، بہرحال 1 میں آؤ یا 12 میں آؤ، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہ انگریز آیا، اور آنے کے بعد تجارت کے نام پر آیا۔ اس زمانے میں جو یہاں کا حکمراں تھا احمد شاہ ابدالی، ناعاقبت اندیش تھا، اور کہنے والے نے صحیح کہا ہے کہ اصل میں جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی، عیاشیوں میں لگ کر، آرام میں لگ کر، عیش و عشرت میں لگ کر، یہ کہیں بھی آ جائے، کسی کے اندر بھی آ جائے، سمجھو اس کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس کو جانا ہی پڑے گا۔ آج جاؤ، 2-4 سال کے بعد جاؤ، لیکن جو فرد، جو قوم ہمت کے ساتھ لڑتی ہے، محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے، مجاہدہ کرتی ہے، اس کی زندگی میں محنت اور مشقت ہے، یہ اصل میں عروج کی نشانی ہے، قوم میں ہو یا فرد میں ہو۔ تو بہرحال اس زمانے میں انگریز آیا اور آ کر کہا ہم یہاں کمپنی لگائیں گے،
اور اس زمانے کے بادشاہ نے پورے ملک میں بڑے بڑے تجارتی ادارے قائم کرنے کی اجازت دے دیے، پورے ملک میں دفاتر قائم کر لیا، اور بڑے عیاری مکاری کے ساتھ، کچھ تو اس زمانے کے بادشاہ کی ناعاقبت اندیشی تھی، ناسمجھی تھی، کہ اس نے بڑے بڑے علاقے دے کر انگریزوں سے کہا یہاں کے فیصلے تم خود کرنا، اور 1601 میں آنے کے بعد جو ہے 1740 تک ہندوستان کے 4 بڑے صوبوں پر انگریز کا قبضہ ہو چکا تھا، اور انگریز گورنر صوبوں کے بنا دیے گئے تھے۔ قوموں کی تاریخ میں سال 2 4 10 20 سال کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، جد و جہد کرنے کے بعد سینکڑوں سال کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ انگریز آئے اور 100 سال میں انہوں نے یہ کیا کہ یہاں کے حکومت پر آہستہ آہستہ قابض ہونے لگے، بہت سارے نواب، بہت سارے راجہ اس کے ساتھ مل گئے۔ ایک ٹیپو سلطان شہید، اچھا اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1702 میں شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں دہلی میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بڑے عظیم انسان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں درس حدیث سب سے پہلے شروع کرنے والے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے، اور پڑھنے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد یہ مکہ المکرمہ گئے، اور وہاں جا کر شیخ ابو طاہر مدنی سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، اور یہاں آ کر ہندوستان میں انہوں نے درس حدیث دینا شروع کیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کہ کوئی آدمی بھی حدیث اگر بیان کرتا ہے اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جب تک کڑی جناب رسول اللہ سے نہ ملتی ہو وہ حدیث معتبر نہیں ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہم سے سوال ہوگا آپ کو کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا؟ ظاہر جبریل تو ہمارے پاس آئے نہیں، فرشتے تو ہمارے پاس آئے نہیں، نبی کا زمانہ ہم نے پایا نہیں، صحابہ کا زمانہ ہم نے پایا نہیں، 1400 سال کے بعد ہم ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو علماء نے لکھا ہے آپ کو اپنا سلسلہ بیان کرنا پڑے گا، جیسے ہر آدمی کا سلسلہ نسب ہے، باپ دادا پردادا فلاں فلاں، ایسے ہی سلسلہ حدیث ہے۔ ہم نے کس سے پڑھا؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے کس سے پڑھا؟ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے کس سے پڑھا؟ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے کس سے پڑھا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ باضابطہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک سلسلہ یہ کتابوں میں موجود ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلسلہ بھی موجود ہے، بغیر اس کے حدیث معتبر نہیں ہے۔ لہذا آج ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں، پورے پاکستان میں، پورے بنگلہ دیش میں اگر کسی کا سلسلہ حدیث ملتا ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ کے 1200 سال میں کسی نے ایسی عظیم المرتبت کتاب نہیں لکھی، بڑی عظیم الشان کتاب ہے وہ۔ قرآن سے انہوں نے اسلام کا معاشی نظام پیش کیا ہے، مکمل معاشی نظام قرآن سے انہوں نے پیش کیا ہے، اسلام کا سیاسی نظام انہوں نے قرآن سے پیش کیا ہے۔ تو بڑی عظیم کتاب ہے، کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت کا انتقال ہوا، اور انہوں نے اس کتاب حجت اللہ البالغہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی ہے، رحمۃ اللہ الواسعہ کے نام سے کئی جلدوں میں ہے، بڑی عظیم کتاب۔ اور یہ بھی شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ قرآن کریم کے نزول کے اس 1400 سال اور اس زمانے تک جوڑو تو 1200 سال تک ہندوستان کی سرزمین پر قرآن کریم کا ترجمہ کسی اور زبان میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے
ہندوستان کی سرزمین میں قرآن کریم کا سب سے پہلا ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے۔ اس زمانے کی زبان فارسی تھی۔ اور پھر اس کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب جو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، یہ 1739 میں پیدا ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب 1702 میں پیدا ہوئے، شاہ عبدالعزیز بڑے صاحبزادے 1739 میں پیدا ہوتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے، سب آفتاب، سب مہتاب، سب محدث، سب مفسر، سب بڑے عالم۔ بڑے صاحبزادے کا نام شاہ عبدالعزیز، دوسرے کا نام شاہ عبدالقادر، تیسرے کا نام شاہ رفیع الدین، اور چوتھے کا نام شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 4 صاحبزادے ان کے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا 1700 تک تو کئی صوبوں پر انگریز قابض ہو گئے تھے نا، تو انہوں نے جد و جہد شروع کیا انگریز کے خلاف۔ جب جد و جہد شروع کیا تو انگریز نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ رحیمیہ جو دہلی میں تھا بلڈوزر چلوا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کے یہاں سے ہاتھ کو اتروا دیا، ان کے ناخنوں کو کھینچا، ان کو اذیت دی، دہلی سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر 1772 میں شاہ ولی اللہ سے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسند اختیار کی، والد کی جانشینی اختیار کی، اور انہوں نے دیکھا کہ انگریز آہستہ آہستہ قابض ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انگریز نہ صرف یہ کہ یہاں کا مال و دولت لے رہا تھا بلکہ یہاں کے لوگوں کے دین و ایمان پر بھی حملہ کر رہا تھا۔ گروور اینڈ گروور کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ شہید بھگت سنگھ کو جب انگریز عدالت میں پیش کیا گیا، مارا تھا، تو جج نے پوچھا اس بھگت سنگھ سے کہ بھئی 800 سال تک مغلوں نے حکومت کیا آپ پر، کبھی بم نہیں پھینکا تم نے؟ ہم ابھی 1.5 سال ہوا، انگریز جج کہہ رہا ہے ابھی 1.5 سال ہوا ہم کو آئے ہوئے، تم نے بم مارنا شروع کر دیا؟ تو بھگت سنگھ نے جواب دیا تھا مغل نے 8 سال تک حکومت کیا، انہوں نے ہمارے جسم پر حکومت نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے دلوں پہ راج کیا۔ انہوں نے ہندوستان کو ہندوستان بنایا ہے، ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا ہے، یہاں کی مال و دولت کو یہیں لگایا ہے، یہیں انہوں نے عمارتیں بنوائی ہیں، یہاں تک کہ مغل خود یہیں کے مٹی میں ختم ہو گئے، دفن ہو گئے۔ لیکن تم انگریز انگلینڈ سے آئے ہو، یہاں کی مال و دولت کو، یہاں کے ہیرے جواہرات کو اور یہاں کی قیمتی چیزوں کو لوٹ کر انگلینڈ لے جا رہے ہو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر اس نے تاریخ بیان کی ہے کہ مغلوں نے کس طرح انصاف قائم کیا اور سب کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ انگریزوں کا یہ معاملہ تھا۔ تو جب دیکھا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انگریز نہ صرف یہاں کے مال و دولت کو لوٹ کے لے جا رہا ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کے دین و ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے، مدرسوں کو ختم کر دیا، اور صرف مدرسوں کو ختم نہیں کیا، انگلینڈ سے ہزاروں ہزار فادر پادریوں کو یہاں بلایا گیا۔ انگریزوں کی حکومت تھی نا، انگریز کی چالاکی یہ تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کے آبادی کو، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو کرسچن بنا دیا جائے تاکہ یہ ملک جو ہے کرسچن کا ملک بن جائے اور ہمارے لیے حکومت کرنا آسان بن جائے۔ بڑی دور کی پلاننگ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، حضرت سنا رہے تھے، بنگلہ دیش ایک چھوٹا سا ملک ہے، تقریباً کہتے ہیں کہ وہاں 20-25 کروڑ کی آبادی ہوگی یا اس سے بھی کم کی آبادی ہے، اور وہاں کے لیے 5 کروڑ بائبل پرنٹ کرا کے بنگلہ دیش کو بھیجا گیا۔ کیوں؟ بھائی اگر سمجھو 20 کروڑ ہے، ہر گھر میں 4 آدمی اگر ہیں تو 20 کروڑ ہو جائیں گے۔ 5 کروڑ بائبل کا مطلب ہے بنگلہ دیش کے ہر گھر تک بائبل پہنچ جانا چاہیے، اور انگریزوں کا ٹارگٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2050 تک بنگلہ دیش کو ہم کرسچن ملک بنا کے چھوڑیں گے۔ اور دور کی تو انگریزوں نے سوچا اس ملک کو کرسچن کا ملک بنا دیا جائے، پادریوں کو بلایا، بڑے بڑے فادر آئے، گلی میں، محلے میں، شہروں میں ہر جگہ مناظرہ ہو رہا ہے،
اور مسلمانوں کے دین و ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات جب دیکھے تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مل کے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کی اور مسلمانوں سے کہا کہ بھائی اب جد و جہد آزادی لازم ہو گیا ہے ہمارے لیے اور ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریز سے لڑائی لڑی ہے اور 1799 میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا ہے، اور جنرل ہیرس نے ان کے لاش پہ کھڑے ہو کے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ ٹیپو سلطان تھا جو ہمارے راستے میں رکاوٹ، اور شاید یہ بھی تاریخ کا باب ہے، بڑا المناک باب ہے کہ ٹیپو سلطان شہید کے خلاف جب جنگ کے لیے انگریز آ رہے تھے، فوج کس کی آئی تھی معلوم؟ انگریز تو تھوڑے سے تھے، نظام حیدرآباد کی فوج تھی مسلمانوں کی جو ٹیپو سلطان شہید کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہی تھی۔ انگریزوں نے ملا لیا تھا ان کو، اور انگریز کی عیاری مکاری کیا تھی کہ یہیں کے لوگوں سے یہاں کے لوگوں کو مرواؤ تاکہ ہمارا نام نہ آئے۔ یہ میں نے پہلے بتایا ہے، یہ انگلینڈ سے جو آئے تھے انگریز تو صرف 2 لاکھ فوجی ان کے آئے تھے، صرف 2 لاکھ فوجی، اور اس زمانے میں ہندوستان کی جو آبادی تھی 20 سے 25 کروڑ کی آبادی اس زمانے میں تھی۔ لوگ حیران ہیں یہ 2 لاکھ فوجی نے 25 کروڑ انسانوں پر کیسے حکومت کیا؟ کہتے ہیں وہی طریقہ اختیار کیا تھا، آپس میں ان کو لڑاؤ، ان کو بانٹو، ان پر حکومت کرو۔ تو انگریز نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو ہی تیار کیا کہ چلو ٹھیک ہے ساتھ میں لڑیں گے۔ نظام کی فوج آئی تھی، مسلمانوں کی فوج انگریز ساتھ میں لے کے آیا تھا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار لڑائی ہوئی لیکن جیت نہیں سکا۔ اخیر میں اس کے جنرل میر صادق کو ملایا، 900 مربع میل کی زمین کا لالچ دیا، انعامات کا لالچ دیا، وہ مل گیا، مقدر تھا، بہرحال یہ ہونا تھا۔ ٹیپو سلطان شہید کا وہ جملہ کہ گیدڑ کی 100 سال سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، ہمیں جینا ہے آزاد ہو کے جینا ہے، ہمیں غلام بن کے نہیں جینا ہے۔ بہرحال لڑائی ہوئی اور ٹیپو سلطان شہید اکیلے پڑ گئے، اس کے جنرل جو ہے میر صادق ملا ہوا تھا انگریزوں سے۔ اس طرح پہلا شہید اس ملک کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے جو قربان ہوا ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن آج مجاہدین آزادی میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام کہیں نہیں آتا ہے، آپ نے دیکھا ہے، بلکہ ان کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کو غدار وطن کہا جاتا ہے، اور سچی بات یہ ہے اس ملک کے جو وفادار ہیں ان کو غدار کہا جا رہا ہے، اور جو غدار ہیں ان کو وفادار بنایا جا رہا ہے۔ تاریخ مہاتما گاندھی سے لے کے راجیو گاندھی تک اور بابر سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک تاریخ دیکھ لیجئے۔ مہاتما گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ کسی مسلمان نے گولی مارا تھا، گوڈسے نے مارا تھا۔ اندرا گاندھی کو مارنے والا کوئی مسلمان تھا، بین سنگھ ستونت سنگھ تھا۔ راجیو گاندھی کو مارنے والا کوئی مسلمان تھا؟ نہیں۔ اگر مسلمان ان کے محافظ ہوتے تو مسلمان کبھی غداری نہیں کرتا ہے اور وہ مارے نہ جاتے۔ تو آپ دیکھ لیجئے مہاتما گاندھی سے لے کر کے راجیو گاندھی تک جنہوں نے غداری کی ہے ان کی فہرست موجود ہے۔ ہم نے کبھی اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کی ہے، ہم نے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا مذہب وفاداری کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا قرآن وفاداری کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اسلام وفاداری کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے کہیں غداری کی تعلیم نہیں دی ہے، اور اسلام نے سر جھکانے کی بھی تعلیم نہیں دی ہے، عزت و آبرو کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کے خلاف پابندی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ قرآن ہے جو مساوات کی بات کرتا ہے۔ قرآن چھوت چھات کی بات نہیں کرتا ہے، یہ بیکورڈ ہیں، یہ فارورڈ ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ غریب ہیں، یہ امیر ہیں۔ قرآن مساوات کی تعلیم دیتا ہے، اولاد آدم سب یکساں اور برابر ہیں۔ تو بہرحال ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 1803 میں انگریز آگے بڑھتے ہوئے دہلی تک پہنچ گئے، اور دہلی میں جا کر 1803 میں انگریزوں نے اعلان کیا تھا، کتابوں میں موجود ہے، ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں جو دہلی کے حکمراں تھے، مغل کی جو اولاد بہادر شاہ ظفر اور دوسرے جو تھے، زمین کھوکھلی ہو گئی تھی، ان کو لڑنے کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، زوال آنا ہی آنا تھا۔
لہذا یہ ہوا کہ 1803 میں دہلی میں انگریزوں نے اعلان کیا خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، حکومت ہماری، حکم ہمارا چلے گا، صاف صاف اعلان کر دیا۔ خلق خدا کی یعنی مخلوق اللہ کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے، ٹھیک ہے آپ بادشاہ بنے رہو، بالکل بادشاہ آپ رہو، لیکن حکومت ہمارا چلے گا۔ کہاں انگریزوں نے اعلان کر دیا آج سے حکومت ہماری چلنے والی ہے۔ جب یہ اعلان ہوا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا، دیکھا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، فتویٰ جاری کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، اور اس کے خلاف پھر جو لڑائی شروع ہوئی ہے وہ ایک لمبی داستان ہے، آپ یاد رکھیں۔ بہرحال سلسلہ وار میں ہم بیان کر سکیں، اور تاریخ میں نے کہا تاریخ ہے، اگست میں بیان ہو تو بھی آزادی کی تاریخ ہے، سپتمبر میں بیان ہو تو بھی آزادی کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج دارالعلوم دیوبند جس نے ملک کو آزاد کرانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، وہاں کے علماء نے بڑا کردار ادا کیا ہے، آج دارالعلوم کو جو ہے یہ فرقہ پرست کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، اور فرقہ پرستوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے، جیسے انگریزوں نے تمام مدارس کو ختم کیا تھا۔ لیکن انشاءاللہ مسلمان باقی تھا، باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اسلام کو مٹانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ سپر پاور، بڑی بڑی طاقت، بڑے بڑے ان کے پاس ہتھیاروں کے ذخائر، کیا کچھ نہیں، لیکن اللہ نے رسوا اور ذلیل کیا ہے۔ مسلمانوں کو، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ مسلمان اگر مار کھا رہا ہے اپنی بدعمالیوں کی مار کھا رہا ہے، مسلمان اگر کہیں پٹ رہا ہے عدم انتشار کی وجہ سے، عدم اتفاق کی وجہ سے مار کھا رہا ہے۔ بہرحال ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی، اپنی تاریخ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔